بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک اگین ٹو ویبرز بیکری اینڈ کچن۔ میں ہوں آمنہ اور آج میں آپ کے لیے جو سٹوری لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے میری جان۔ گلاس وال سے باہر دیکھتی شرمینہ کو تیز برستی بارش سے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ شیشوں سے بارش کے ننھے قطرے ٹکرا کر بہنے لگے تھے، کسی کی آنکھ سے بہتے ہوئے آنسوؤں کی طرح۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ننھے قطرے تیز دھار بارش میں تبدیل ہو گئے تھے۔ بڑی زوردار بارش نے جل تھل سی مچا دی تھی۔ سیٹیاں بجاتی ہوئی ہوا اب چنگھاڑنے لگی تھی۔ خوف کی ایک لہر شرمینہ کے وجود میں کسی بجلی کی طرح سے گزری۔ بارش سے اسے ہمیشہ ہی خوف آتا تھا۔ لان میں لگے درخت تیز ہوا کے زور سے دائیں بائیں جھکے چلے جا رہے تھے۔ جیسے جیسے بارش کی روانی میں تیزی آتی جا رہی تھی، شرمینہ کی دھڑکنیں بھی بڑھتی جا رہی تھیں۔ بادل کی دہاڑتی آواز سن کر وہ کانپ سی گئی۔ اب بھی خوف زدہ تھی جب احتشام نے اسے عقب سے اپنے حصار میں لیا تھا۔ دبی سی ایک چیخ شرمینہ کے منہ سے برآمد ہوئی۔ اگلے ہی لمحے احتشام کی بے خودی سے سخت ہوتی گرفت نے رہے سہے ہوش بھی اڑا دیے تھے۔ شرمینہ نے پوری قوت لگا کر خود کو اس شخص سے آزاد کیا تھا جو اس کے شوہر کے درجے پر فائز ہو چکا تھا، زبردستی اس سے نکاح کے بندھن سے بندھ چکا تھا۔ اس کا تایا ذات تھا، لیکن بدلے کی آگ نے اسے انسان سے وحشی بنا دیا تھا۔ دور رہے مجھ سے، وہ بدحواسی سے کہتی ہوئی پیچھے ہٹی تھی، لیکن دیکھنے میں وہ جتنا ہینڈسم تھا، اندر سے اتنا ہی حیوانی صفت کا مالک تھا۔ اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں اس وقت وحشت تھی، دیوانگی تھی، جنون تھا۔ غصے میں وہ اس کی طرف بڑھا تھا، اسے بازو میں دبوچ کر کمرے سے باہر لے جانے لگا۔ شرمینہ چیختی چلاتی رہی، لیکن اس ظالم صیاد نے اس کی ایک نہ سنی۔ سیڑھیوں سے گھسیٹتے ہوئے وہ شرمینہ کو نیچے اتار رہا تھا۔ احتشام کے قدموں کا مقابلہ کرنا شرمینہ کے بس کی بات نہیں تھی، اسی لیے وہ سیڑھیوں پر اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی۔ پاؤں پھسل گیا تھا، گرنے سے گھٹنے پر زوردار ضرب لگی تھی، لیکن احتشام پر تو جنون اور ضد سوار تھی۔ اس نے شرمینہ کا بازو نہیں چھوڑا۔ وہ درد سے کراہنے لگی، لیکن اس بے رحم کو اس نازک سی جان پر رحم نہیں آیا تھا۔ احتشام نے سرخ آنکھیں لیے اسے گھسیٹتے ہوئے سیڑھیاں اتروائیں، پھر بڑے سے لانچ سے گھسیٹتے ہوئے باہر لان میں لے گیا، جہاں تیز برستی بارش اپنے عروج پر تھی۔ پانی کی ٹھنڈی بوچھار نے پل میں شرمینہ کو بھگو دیا تھا۔ مجھے دھکا دینے کی جرت بھی تم نے کیسے کی شرمینہ؟ آج رات تم اس برستی بارش میں گزارو گی، غصے سے وہ پھنکارتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے اکیلا مت چھوڑ کر جائیں، مجھے بارش سے بہت خوف آتا ہے۔ میرا قصور کیا ہے احتشام؟ آن ہی آن میں شرمینہ بارش سے بھیگ چکی تھی۔ سیاہ رنگ کا لباس پہنے بنا دوپٹے کے سرد بارش میں کانپ رہی تھی۔ بادلوں کی گڑگڑاہٹ سن کر خوف پورے وجود میں سنسنی کی طرح دوڑ رہا تھا۔ مجھے خود سے دور کرنے کی سزا ہے یہ، رات بھر تم یہیں رہو گی، یہ کہہ کر احتشام نے پیر سے ٹھوکر ماری اور شرمینہ کو خود سے جدا کر دیا، پھر تیزی سے لاؤنج میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ مہرالنساء نے سامنے رکھے کاغذ کے پلندے پر اپنا چلتا ہوا قلم روکا تھا، پین کو بند کر کے سائیڈ پر رکھا، پیپر ویٹ کاغذ کے پلندے پر رکھا، گہری لمبی سانس لی اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر کے بازو کھینچ کر آگے کر کے گویا خود کو سیدھا کر کے اپنی تھکن اتارنے کی ادنی سی کوشش کی تھی، پھر ہاتھوں کو جدا کر کے کرسی سے کھڑی ہو گئی تھی۔ گھڑی پر نظر دوڑائی، رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ نیند کی شدت سے آنے والی جمائی کو ہاتھ سے روکا، کمرے میں صرف لیمپ کی روشنی ہی پھیلی ہوئی تھی۔ رائٹنگ ٹیبل سے اٹھ کر لیمپ آف کیا، مدھم سی روشنی باہر لانج میں جلتے ہوئے بلب سے اندر کمرے میں آ رہی تھی۔ اتنی روشنی تھی کہ وہ کمرے کی ہر چیز کو بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ آنکھیں اب نیند سے چور ہو رہی تھیں۔ بیڈ پر دراز ہوتے ہی وہ نیند کی آغوش میں جا چکی تھی۔ مہرو اٹھو بھی، یونی نہیں جانا کیا؟ اپنی بڑی بہن زیبو نساء کی آواز پر مہرو نے کسمسا موندی آنکھیں کھولیں۔ زیب نے اس کے کمرے کے پردے پیچھے ہٹائے تھے۔ چمکتی دھوپ نے موندی آنکھوں کو پھر سے بند ہونے پر مجبور کر دیا۔ اکتاہٹ سے کئی بل مہرو کی شفاف پیشانی پر پڑے تھے۔ زیبی پلیز، پردے تو رہنے دیں ابھی۔
وہ نیند کی خماری میں بول رہی تھی۔ لحاف بھی منہ تک تان چکی تھی۔ زیب اس کے پاس آ گئی، لحاف بھی اس کے منہ سے ہٹایا۔ دکھا لو اپنے نخرے چند دن اور مجھے، جب ارمان کے سنگ پیا دیس چلی جاؤ گی تب تمہیں قدر ہوگی میری۔ زیب اب اس کے پاس بیٹھ کر اس کے ناگوار چہرے پر بکھری لٹوں کو پیار سے ہٹا رہی تھی۔ دونوں بہنوں میں 3 سال کا فرق تھا، لیکن مہرو زیب کو نخرے یوں دکھاتی تھی جیسے اس سے کئی سال چھوٹی ہو۔ زیبی، آپ کو کیا پتہ میں نے کتنا شکر ادا کرنا ہے آپ کے جانے پر۔ آپ جائیں گی تبھی تو موم کو میری قدر ہوگی، ورنہ میرے کام تو نظر ہی نہیں آتے، بس زیبی ہی نظر آتی ہے۔ مہرو نساء کے جواب پر زیب نے خفگی سے اس کے کان کو کھینچا۔ تم اتنی تنگ ہو مجھ سے مہرو؟ زیب نے آنکھیں دکھائیں تو وہ مسکرا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دونوں باہیں زیب کے گلے میں ڈال کر اسے اپنے ساتھ بھینچ کر بولی، آئی مس یو سو 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 مچ زیبی۔ ناؤ فرینڈز، یہ تھی اب تک کی سٹوری۔ پارٹ 2 کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کا انتظار کریں۔ تھینکس فار واچنگ، ٹیک کیئر، رب رکھا۔